تدبر کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوز باللہ، اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، اللہم اغفر لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں اللہ کا بیٹا، تو مریم علیہ السلام کیا ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے تو مریم علیہ السلام کیا ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ آپ کو اشارہ کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہہ دیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، سمجھانے کے طور پر میں نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کو نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، اللہ کو نہ بیوی ہے، یہ تینوں بھی نہیں، سمجھ میں؟ اللہ ایک ہے، توحید ہے، ایکتا میں ہے اللہ۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کو بیوی نہیں جس سے اس کی اولاد ہو، اللہ کو ماں باپ نہیں جس سے وہ جنا گیا ہو، وہ بالکل ایک ہے، وہ ایک طاقت ہے جس کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں صرف قرآن میں یہ آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، کیسی سخت بات کہی، کیسے غلط بات کہی کہ اس کے بدلے میں آسمان اپنے اوپر سے تھر تھرا کر پھٹ کر زمین پر گر پڑے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ایسی بیہودہ بات کہی جیسا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہم اغفر لی۔ کیسی سخت بات کہی، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہے، اس کی ملک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ یہ سب تمہارے لیے استعمال کے لیے دے دیا، تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تمہارے پاس بجز بیہودی دعویٰ ہے کہ اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں، تو کیا اللہ کے ذریعے سے بات لگا دو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ بے علمی سے ایسی بڑی بات کہہ دی، اتنا بڑا گالی دے دیا اللہ تعالیٰ کو، اس کا کل قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں جیسا مشرکین، وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں چندے روزہ تھوڑا سا عیش ہے، یہ دنیا کی چندے روز کا عیش ہے، جب اپنی جان ہے تب تک جو مزہ اڑانا ہے اڑا لو، جس طریقے سے اڑانا ہے، دین اسلام کے ساتھ بھی یا غیر دین اسلام سے بھی، جیسی بھی حالت میں جو مزہ اڑانا ہے اڑا لو۔ دنیا کی زندگی ایک دن تم مرو گے، جب قبر میں جائے گے جاتے ہی معلوم ہو جائے گی کہ تمہارے یہ دنیا کی زندگی جس طریقے سے تم نے جیا ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ جب جلدی ختم ہو جاتا ہے تب معلوم ہو جائے گا، پھر مر کر ہمارے ہی پاس، یعنی ہمارے ہی پاس مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کے پاس، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس ان کو آنا ہے۔ پھر آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھا دیں گے، ان سخت مزہ کا سکھا دیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم قریب تمہارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جائیں گے۔ حساب کتاب کا مطلب کیا ہے؟ جزا اور سزا دینے کے لیے۔ جو نیک کام کیا نیکی کا بدلہ جنت ہے، جو بدی کیا اس کا بدی کا بدلہ جہنم ہے۔ اس کا حساب دینے کے لیے ان قریب اللہ تعالیٰ خالی ہو جاتے ہیں۔ اے جن و انس، تو اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ دیکھو جب نوح علیہ السلام میں دنیا میں آئے تھے، کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے کیا؟ نہیں تھے نا۔ تو وہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گزشتہ کہانیوں کو قصے بنا کے
اس قرآن میں پیغمبر کو بتلاتے ہیں تاکہ وہ ان کو دیکھ کے تم عبرت حاصل کرو۔ یہاں پر میں ہٹ کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جس نے چولہے کا ہنڈی اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، ایک دم اس کے ہاتھ جل گئے اور اس کے برتن کے اندر میں جو چیز تھا وہ گر گیا، تو دیکھنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ اس سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ بھائی خالی ہاتھ سے گرم ہنڈی کو نہیں پکڑنا، کپڑا لے کے پکڑنا تاکہ ہاتھ بھی نہ جلے اور اس برتن کے اندر کا جو چیز ہے وہ بھی بچاؤ میں آ جائے، جب ٹھنڈا ہونے کے بعد میں کھا لے۔ اسے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلا گزرا ہوا کہانیاں قصوں کو قرآن میں اس لیے بتایا تاکہ تم ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کرو۔ سمجھ میں آ گیا یہ بات؟